ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ہم آپ کے ساتھ براہ راست لے کر حاضر ہیں۔ اس وقت تھنک ٹینک گرون فری پارٹی کے انڈیپینڈنٹ گرین کے اسپوکس مین ایڈوائزر سید توقیر حسین بخاری شاہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ شاہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ غفور صاحب، آپ کو بھی، آپ کی ٹیم کو بھی، آپ کے جتنے لسنر اور ناظرین ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اور اس کے ساتھ جو معراج شریف کی رات کل گزری ہے اور بعض ممالک میں آج شام کو شب معراج شریف منائی جا رہی ہے، ان سب کو مبارک ہو۔ شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ شاہ صاحب، آپ کچھ برننگ نیوز ہیں وہ بھی آپ سے بات کرنی ہے اور آپ نے تصدیق کرنی ہے۔ ڈنمارک میں جب سے ہم نے بات شروع کی ہے کہ یہاں اپنے ممالک کی سیاست کو چھوڑ کر یا لوکل سیاست کرنی چاہیے، کمیونٹی کی سیاست کرنی چاہیے، آنے والے جو الیکشن ہے سٹی کونسل کے نومبر میں الیکشن ہو رہے ہیں، اس کے لیے صف بندی ہو رہی ہے۔ تو آج فری گرون پارٹی انڈیپینڈنٹ گرین پارٹی کے جو سب سے بڑی ڈنمارک کی کوپن ہیگن کمون ہے، اس کے جو امیدوار ہیں فری گرون پارٹی نے ان کو پارٹی کا دوسرے لفظوں میں ٹکٹ بھی دے دیا ہے اور اپنی لائن میں چاہوں گا کہ ان کا ذرا منشور دکھا دیں۔ یہ کیا نام ہے ان کا؟ جی ہاشم، ان کا نام ہے ہاشم آغا ندیم، اور یہ ان کا منشور ہے، یہ ان کا پرسنلی منشور ہے، یہ پارٹی منشور نہیں، کیونکہ پارٹی کا منشور جو ہے وہ جو نیکسٹ بڑی میٹنگ ہوگی پارٹی کے اپنی، اس کے اندر ہم پیش کریں گے۔ تو آغا ہاشم نے آج جو ہے وہ بہت بڑی ایک اپنا، شاہ صاحب موٹا موٹا بتا دے اس منشور کے متعلق جو ہاشم کا اپنا انہوں نے کہا ہے کہ میں ڈسکرمنیشن جو ہو رہی ہے ڈنمارک کے اندر، میں اس کے لیے فائٹ کروں گا۔ میں اپنے کہ بھائی جو ہمارے ساتھ یہ جو مسئلے آتے ہیں کہ ڈفرنس پیدا کیا جاتا ہے ہمارے، جو کہ اونچ نیچ کی جو دیوار کھڑی ہے وہ بھی میں کرا دوں گا، اور اس کے ساتھ میں کلچر جو ہے ہمارا کلچر، اس کو اور ان کے کلچر کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم اکٹھا کریں گے جہاں پہ ہم جو ہے دونوں کلچرز کو ایک سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ میں کوئی ایسے پروجیکٹ جو ہے وہ لے کے آؤں گا جو دونوں عوام کے لیے، ڈینش عوام اور جو پاکستانی عوام ہے، اس کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کرے گی۔ یہ ان کے ذاتی خیالات ہیں، ان کا ذاتی جو ہے وہ انہوں نے جو آج بات کی ہے۔ آج پہلے تو میں سامعین کو بتاتا جاؤں کہ آج راجہ غفور صاحب جو کہ کمیونٹی پوری ڈنمارک کمیونٹی فورم کے چیئرمین پرسن ہیں اور اس وقت میرے ہوسٹ بھی ہیں، تو یہ وہاں پہ انوائٹڈ تھے، میں بھی انوائٹڈ تھا۔ تو وہاں پہ پارٹی فری گرون پارٹی کے جو چیئرمین ہیں ملک سکندر، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور دوسرے تنظیمات کے جو بڑے بڑے لیڈران ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہے کہ آج اس کا انٹروڈکشن ہوا ہے، اس کے آج خیالات کا اظہار کرنے کا موقع ملا ہے، جس کے اوپر شاہ صاحب انٹروڈکشن ہوا۔ جو کوپن ہیگن کے امیدوار تھے اور بھی ہوں گے، لیکن یہ اس انٹروڈکشن جو ہوا ہے یہ ہاشم آغا کا ہوا ہے۔ جی وہی جو ہے ہاشم آغا کا انٹروڈکشن جو ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ ہر کینڈیڈیٹ کو اگر ہم ایک جگہ اکٹھا کر لیں تو ان کے لیے تھوڑی سی پرابلم ہو جائے گی، اور اتنے زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں، اور اس کے اندر صرف یہ نہیں کہ پاکستانی کینڈیڈیٹس ہیں، اس کے اندر سمیلینز بھی ہیں، اس کے اندر عربی بھی ہیں، ٹرکش بھی ہیں، دوسری نیپالیز بھی ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ، اور سب سے بڑھ کے جو اس کے اندر ہے وہ ڈینش ہیں۔ اور یہ پارٹی جو ہے یہ انواندرا پارٹی نہیں ہے، یہ پیور ڈینش پارٹی ہے، اور اس کے اندر کیونکہ آغا ہاشم جو ہے یہ ایک یہاں کی پیدائشی ڈینش نیشنل ہیں، تو لہٰذا انہوں نے پہلے فلکتھنگ کا پارلیمنٹ کا الیکشن جو ہے وہ ہمارے ایلبرٹسلون اور اس ریجن کے اندر حلقے کے اندر انہوں نے الیکشن
لڑا ہوا ہے, جہاں نیئرلی ان کو 900 اور کوئی 80 یا کتنے ووٹ ان کو پڑے تھے اس پچھلے الیکشن کے اندر. تو یہ آغا ہاشم ان کی بات, یہ کافی تنظیمات میں کام کرتے ہیں, بڑا ایکٹیو رول ادا کرتے ہیں. جی یہ بہت زیادہ ہے, اور ان کو ہم لیں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے, اور ان کے ساتھ باقاعدہ ہم پروگرام پڑھیں گے, بلکہ ہم ان کو اسکائپ پہ بھی لیں گے, یوٹیوب پہ بھی لیں گے, تاکہ ان سے سوالات کیے جائیں. اور ایز اے میں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج آفیشیل میری اناؤنسمنٹ ملک اسکندر نے آپ لوگوں کے سامنے کی ہے کہ میں پارٹی کا اسپوک پرسن بھی ہوں اور پارٹی کا ایڈوائزر بھی ہوں. تو میں جو باتیں لیگل ہوتی ہیں اور جو باتیں ہمارے سیاست کے ہمارے حق میں ہوتی ہیں اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں. شاہ صاحب ہم نے دیکھا کہ آج میڈیا کے لوگ دیکھے وہاں کافی تعداد میں تھے, اپنا بٹ صاحب تھے, اسی طرح سلطان صاحب تھے, اسی طرح اگر آپ بھی میڈیا کی طرف سے اسپوکس مین تو آپ علیحدہ بات ہوگی, لیکن آپ کا تعلق بھی جو ہے وہ میڈیا سے, اس کے علاوہ اور بھی لوگ تھے جن کو ہمیں نام نہیں آتا, وہ بھی اپنا سارا کام میڈیا کا کر رہے تھے. اور کافی سوسائٹیوں کے لوگ جو تھے, وہ ہم نے کشمیر سوسائٹی کے صدر راجہ ساجد قیوم صاحب کو دیکھا, ہم نے پیپلز پارٹی کے صدر محترم مجیب الرحمان قریشی صاحب کو دیکھا, اسی طرح نون لیگ کے لیڈران کو دیکھا, قاف لیگ کے لیڈران کو دیکھا, اور مختلف سوسائٹیوں کے لوگوں کو بھی وہاں بھی دیکھا. ہم چونکہ بہت ساری چیزوں کو میں آبزرو بھی کر رہا تھا, اور وہاں جو فری گرونے کے چیئرمین ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے, عورتوں کی تعداد زیادہ تھی. شاہ صاحب ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ یہاں جو ہے وہ عورتیں جو ہے وہ کم ہوتی ہیں ہر پروگرام میں, لیکن یہاں تو عورتوں کی تعداد زیادہ تھی. ہمارے علی جاوید جو ہے وہ اسٹیٹ سیکرٹری کے جو افرائض سر انجام دے رہے تھے. جی شاہ صاحب. یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی. یہ پہلی دفعہ میں نے بھی اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک اگر میوزک پروگرام ہو یا کوئی کلچر پروگرام ہو تو وہاں پہ چلو فیملیز آتی ہیں تو اتنی بڑی گیدرنگ ہوتی ہے, لیکن آج تو ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے کہ کسی سیاسی پارٹی کے کسی ایسے پلیٹ فارم پہ جہاں صرف انٹروڈکشن ہونا ہے, وہاں پہ اتنی زیادہ لیڈیز کا آنا اور جینٹس کا کم تھے, اور ان کی بھی تعداد تھی, کافی تعداد تھی, لیکن لیڈیز پھر بھی ان سے زیادہ نمبر لے گئے. اور یہ حیران کن بات ہے. اس سے ہمیں یہ تقویت ملتی ہے کہ یہ فیئر گراؤنڈ پارٹی جو ہے اللہ کے فضل سے اس نے جڑیں پکڑ لی ہیں, اور یہ ڈینش پارٹی کے جیسے کہ ہم نے بارہا بتایا, اور میں ایز اے آفیشیل پرسن. شاہ صاحب معذرت سے کے ساتھ آپ نے جڑوں کی بات کی ہے, انہوں نے پچھلے الیکشن میں 30 سے لے کر 35 ہزار تک ووٹ لیے ہیں. جی وہ بالکل ووٹ لیے, لیکن یہاں کا جو سسٹم ہے کہ جو سسٹم یہ کہتا ہے کہ ایک پارٹی کو اندر آنے کے لیے, کیونکہ یہاں کا سسٹم پی ڈی ایم کا سسٹم ہے, اور وہ سسٹم جو ہے وہ نظر رکھتا ہے ایکچولی. شاہ صاحب پی ڈی ایم کی ذرا وضاحت کر دیں, جو ہمارے پہلے سے ہمارے ناظرین جو ہمارے ساتھ ہوں گے ان کو سمجھ نہیں آئے گی. پی ڈی ایم کیونکہ پاکستان میں جب 3-4 پارٹیوں نے مل کر تو حکومت بنائی, اور اس کے ساتھ جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں وہ بھی شامل ہو گئی, تو وہ اس کو پی ڈی ایم کی حکومت کہتے تھے. تو ڈنمارک میں بھی ان کو خیال آیا کہ کیوں نہ ہم بھی جو ہے وہ مل جائیں. دیکھیں پاکستان میں نون لیگ اور پیپل پارٹی کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے, لیکن بعد میں کیا ہوا کہ اب وہ حکومت میں بیٹھے. اسی طرح یہاں ڈنمارک کے اندر وینسٹرا اور سوشل ڈیموکریٹ یہ ایک دوسرے کے سخت حریف پارٹیاں تھیں, لیکن انہوں نے مل کے اب 3 پارٹیوں نے حکومت بنائی, اور جتنی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں تھیں انہوں نے اپنے گروپ کی جو ہے وہ حمایت کی. اب جو یہ بلو بلاک جو تھا وینسٹرا کا, اس کی جو اسمال پارٹی ہے, چھوٹی چھوٹی پارٹی اس کے ساتھ ہی, اس نے بھی گورنمنٹ کی حمایت کی, اور جو سوشل ڈیموکریٹ کے ساتھ ہی ایس ایف اور دوسری انہوں نے بھی گورنمنٹ کی حمایت کی. تو لہٰذا اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, کیونکہ اس میں کسی کو پتہ نہیں کہ کون کیا بیان دے رہا ہے. شاہ صاحب آپ نوجوانوں کی بات کرتے ہیں, نوجوانوں کو آپ سپورٹ کرتے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے ماشاءاللہ آپ جو ہیں وہ 70+ ہیں, تو آپ جتنے آپ ایکٹیو ہیں, جتنا آپ سیاسی رول ادا کر رہے ہیں, تو کیا آپ اگلا الیکشن کمیون کا یا پارلیمنٹ کا تو بعد کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, تو آنے والے نومبر کمیون کے الیکشن میں کہیں آ تو نہیں رہے آپ؟ نہیں جی, میں ذاتی طور پہ نہیں آ رہا. میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ مجھے فیئر گراؤنڈ نے اتنی بڑی عزت اور رسپیکٹ دی ہے,
اور لوگوں کے آج آپ کے سامنے سوال کرنے کے باوجود انہوں نے کہا جی کہ بالکل ملک سکندر نے کہا کہ شاہ صاحب ہمارے ہیں، تو انہوں نے یہ بیان آپ کے سامنے دیا. آپ کے پاس دو عہدے ہیں، ایک آپ کمیونٹی کے چیئر پرسن ہیں اور دوسرے آپ جو ہے اتنا بڑا میڈیا جو ڈنمارک کے اندر ہے اس کو آپ چلاتے ہیں، تو صحافت سے آپ کا بہت پرانا تعلق ہے. تو جب آپ لوگوں کے سامنے انہوں نے یہ بیان دیا اور مجھے آفیشلی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بھی ٹھیک تھا کہ آپ کہتے تھے تو آپ کو پتا تھا، آپ کو سب شاہ صاحب آتے ہیں جو فری کرونے پارٹی کے چیئرمین تھے، وہ جو ہے وہ کیا فرما رہے تھے؟ انہوں نے بھی کافی باتیں کی، کافی لمبی سپیچ تھی ان کی. جی انہوں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے دیکھیں ہر آدمی جب سیاست میں آتا ہے تو اس کو سارے قوانین کا نہیں پتا ہوتا، ان کو ساری چیزوں کا ہیرا پھیری کا آگے پیچھے کا پتہ نہیں ہوتا. امبڈسمین جو ہوتے ہیں، کیا سب ہیرا پھیری کا کیا مطلب؟ ہیرا پھیری یہ ہوتی ہے کہ آپ سیاسی ہیرا پھیری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں جس کو ہم امبڈسمین کہتے ہیں ڈینش میں، ان کی ہیرا پھیری کہ جی آپ اس لاء سے بچیں، آپ یہ بات نہیں کر سکتے، آپ وہ بات نہیں کر سکتے. پھر آپ کے جو بڑے جو پارٹی کے لیڈرز ہوتے ہیں ان کی باتوں میں آپ آ جاتے ہیں، آپ کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے. تو اس کو یہ سب کو میں جو اپنی زبان میں یہ چیز کہتا ہوں ہیرا پھیری. تو ان کو سمجھنے کے لیے آدمی کو کافی ایکٹیو ہونا چاہیے، اور یہی چیز جو ہے وہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو. فری کرونے کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ کمیون کی، چونکہ ابھی کمیون کے الیکشن کی بات وہاں ہو رہی تھی، تو کمیونوں میں لوگ جو ہے وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، ہر پارٹی اپنا کام کر رہی ہے، فری کرونے بھی اپنا کام کر رہی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری بڑی اہمیت ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلے آنے والا جو الیکشن ہم اتنی سیٹیں نکال سکتے ہیں. پورے ملک میں تو ہمارے امیدوار نہیں ہوں گے، لیکن ہم ضروری جگہوں پہ اپنے امیدوار کھڑے کریں گے. ایز اے اسپوکس مین آپ کیا کہیں گے؟ جی انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ کم سے کم اگر یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہاتھ نہ ڈالے جیسے وہ عموماً ڈالتے ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی ہوتا ہے یہ، تو یہاں پہ کوپن ہیگن میں 2 میئر سیٹ جیتنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. اور انشاءاللہ جو پارٹی باتیں کر رہی ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ دیکھیں جب آپ نے یہاں انہوں نے ایک اور یہ بات بھی کیا کہ ہماری دوسری پارٹیوں سے بات ہو رہی ہے، یہ مجھے ذرا سمجھائیں سیاسی طور پر، ہمارے ناظرین کو سمجھائیں. جی ہم ساما اوائڈ کرنے کے لیے ہم دوسری پارٹیوں سے جو ہے جو ہماری بنیادی چیزیں ہیں، جو ہمارے بنیادی چیزیں ہیں وہ کیا ہے کہ اولیننگ جو یہاں رہ رہے ہیں، یا وہ ہماری ایسی اور ذرا غیر ملکی تھوڑا آسان کر دیجئے گا ساتھ. جی غیر ملکی جو ہیں ان کے لیے ہم یہاں پہ سہولت چاہتے ہیں. اگر انہوں نے گرین کارڈ اور دوسروں کے لیے 10 سال 8 سال یا جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے 5 سال رکھ دیا، اس کے بعد ان کو فری کارڈ دینے کے لیے کر دیا اور آبائٹل ایسے فری کر دیا، یا دوسرا وہ کر رہے ہیں کہ ان کو 10 سال کے بعد نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے یہاں 4 سال کام کیا. تو ہم یہ ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آئیں، کہ جو ہماری یہاں سے 30 40 سال 20 سال 15 سال سے یہاں ہماری لیڈیز رہ رہی ہیں، جو کہ ڈینش زبان کو تھوڑا بہت سمجھتی ہیں، لکھ پڑھ نہیں سکتی، کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر جو ہے وہ گاؤں سے آئے ہیں یا دوسرے. تو ان کے لیے جو شاہ صاحب گاؤں سے آتے ہیں لوگ، شہر میں آباد ہوتے ہیں نا، گاؤں سے ہی آتے ہیں لوگ. جی جی بالکل، لیکن ہم ان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو بغیر سوچے سمجھے، جیسے یہ سٹارٹ میں پولیس تھوڑا سا انٹرویو لیتی تھی، تو ان کو ہم یہ سہولتیں لینے کے لیے آ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی انہوں نے یہ انٹرنیشنل ریکروٹنگ سسٹم بنایا ہوا ہے، یہ اولیننگ سسٹم علیحدہ بنایا ہوا ہے فلانا کمیون کا، ہم اس کو ڈیمالش یعنی کہ ختم کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں، ان کو آسان کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں. ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں، آپ اپنے مختلف بڑے بڑے شہروں کے اندر آپ اپنے جو چھوٹے چھوٹے بے شک پولیس کو بلا لیں یا کمیون کے بندے بٹھا لیں وہاں پہ، تو یہاں پہ اولیننگ کی سروس شروع کی جائے. یہ نہیں کہ آپ اتنے ملینز اور ملینز جو ہے اس کا بجٹ بنائیں اور پھر آپ کو ملک کی بدنامی ہو کہ آج یہ فلانا بندہ ڈپورٹ ہو رہا ہے، آج فلانا بندہ ڈپورٹ ہو رہا ہے اور فلانے بندے کو ویزا مل رہا ہے.
یہ جو تنگشیں ہیں اس کو ہم سیاسی طور پہ اور عوام کی ووٹ کی طاقت سے ہم ان چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں. اور فیئر گرونے کے فورمین جو ہے، اب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کے اندر 2 فورمین ہوں گے. ایک لینڈ فورمین ہوگا جو سیاسی بھرتیاں سیاسی لوگوں کو جیسے ڈینک میں ہوتا ہے، اور ایک فورمین ہوگا جو پولیٹک فورمین، وہ ہمارے اپنا ملک سکندر صاحب ہوں گے. ان کے پاس اس وقت دونوں پوسٹیں ہیں کیونکہ الیکشن ہوگا پارٹی کے اندر، اور جو بھی لینڈ فورمین چنا جائے گا اس کو لینڈ فورمین بنا دیں گے، اور جو پولیٹیکل فورمین ہوگا ملک سکندر وہ پھر پارلیمنٹ کے ممبر. شاہ جی ہمارے ناظرین کو ذرا آسان کر دیں، وہاں سیاستدان بھی آئے ہوئے تھے جو ڈینر سیاست بھی کرتے ہیں، بڑے ایکٹیوسٹ ہیں. یہ باشی قریشی صاحب پاکستانی نژاد، وہ اچھا بولتے ہیں، بڑا سیاست سے گہری دلچسپی رکھتے ہیں، غیر ملکیوں کے متعلق وہ بات ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، ایکول رائٹ کے وہ بڑے حامی ہیں. تو آج ایک ان کے ساتھ حادثہ ہوا، کسی طریقے سے وہ پھسل گئے، اس کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ جی میں تو اتنا کہوں گا کہ جو پھسلے ہیں مجھے دلی دکھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آپ مجھے پریشرائز نہ کریں کہ میں ایسے بندے کسی بھی ایسے بندے کی میں بات کروں کہ جو ہماری محفلوں میں تو ہمارا بندہ ہو، جب ان کی محفلوں میں ہو تو ساکی ہم تو تمہارے بندے ہیں، رات کو تو ہم تمہارے پاس آ جاتے ہیں. ان کے بارے میں کوئی تعریف ڈبل مورال کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ڈبل مورال کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ یہی انہی لوگوں نے. چلیں شاہ صاحب ہم آگے بڑھتے ہیں، آگے کی طرف چلتے ہیں. شاہ صاحب آپ بات کر رہے تھے وہاں جو سپیچیں ہوئی ہیں وہ کیا نام ہے، جو کینڈیڈیٹ آنے والے کینڈیڈیٹ ہیں، ہاشم نے بھی بات کی ہے، اپنا آغا صاحب نے بھی بات کی ہے، اسٹیج سیکرٹری جو ہمارے تھے علی جاوید، انہوں نے بڑا اچھا جو ہے وہ اسٹیج کو سنبھالا، اور اس کے بعد ان کی فیملی نے بھی بات کی ہے. اور شاہ صاحب یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ لوگوں کو فیملی کی طرف سے سپورٹ نہیں ملتی، گھر کی طرف سے سپورٹ نہیں ملتی. تو جو ہم نے دیکھا کہ ہاشم کے پاس تو پوری گھر کی طرف سے اور ان کی جو کہتے ہیں جو اسٹوٹے ٹیم ہے جو وہ اس کی طرف سے بڑا ان کو جو بیک اپ تھا، اور خاص کر فیملی کی طرف سے. جی شاہ صاحب. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور میں اس کی تائید کرتا ہوں. اور سب سے بڑی سپورٹ ان کو جو ملی ہے وہ ہمارے مجیب قریشی صاحب کی طرف سے ملی ہے. انہوں نے بھی سٹیج پہ آ کے سیاستدان ہیں جی، سیاستدان ہیں وہ جی، سیاستدان ہونے کے باوجود وہ پیپل پارٹی کے صدر ہیں، اور انہوں نے کھل کے اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے. اور ماشاءاللہ کی پوری ٹیم وہاں موجود تھی. جی بالکل پوری ٹیم، اور انہی کی وجہ سے یہ ساری محفل لگی ہے. لیکن اب جب ہمارا جو بہت جلد جب پوری پارٹی کا جو فیئر گراؤنڈ ہے اس کا جو بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اس کے اندر ہم کھل کے اپنے بات کریں گے. وہاں میں بھی اپنی پارٹی کی جو ہے ترجمانی کروں گا، اور ریڈیو میڈیا پہ. صاحب یہ بات کہیں درست ہے کہ وہاں جو ہم نے لوگ دیکھے جو عمر سیدھا لوگ تھے، بڑی عمر کے لوگ تھے، لیکن ان کا جو ووٹ بینک ہے، ان کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بہت زیادہ تھا. ایک آدمی جو ہمیں نظر آ رہا تھا، جو ہم سمجھ رہے تھے، ان کا ووٹ بینک سب کا بہت زیادہ. کیا یہ بات درست ہے؟ جی یہ گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی ہیں، آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں. یہ گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی ہیں. یہ لوگوں کو، ان پارٹیز کو، ان لوگوں کو ایک چیز چلی گئی ہے کہ لوگوں نے اتنی خاموشی سے بیٹھ کے اور اتنے اچھے طریقے سے وہاں پہ ویلکم کیا ہے فیئر گرونے کو. یہ صرف جو ہے وہ ہاشم آغا نے لگے، اس نے اپنی کینڈیڈیٹ دیکھے. ہر کینڈیڈیٹ کو حق حاصل ہے کہ اگر وہ عیسیٰ ہائے سے یا کہاں پہ بھی. ابھی آپ کو پتا ہے کہ راجہ ساجد نے آپ کے سامنے کہا ہے جی کہ میرے 2 کینڈیڈیٹ جو ہیں، میں خود ایلبسٹون میں رہتا ہوں، اور اس نے کہا کہ ہمارے 2 کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ہم اپنے یہاں عوام کی طرف سے فیئر گراؤنڈ میں لا رہے ہیں، اور ہم نے ان کا نام ابھی خفیہ رکھا ہے. وہ اس لیے شاہ صاحب بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، یہ بھی آج بڑی بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ. جی بالکل. اور ٹاسروپ سے بھی ہم بہت جلد یہ جتنے بھی ویسٹ آئن ہیں انشاءاللہ تعالی، ویسٹ آئن کے اندر سے بہت جلد آپ یہ سنیں گے کہ ہر ہفتے، ہر دوسرے ہفتے کوئی نہ کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اپنا انٹروڈکشن کرائے گا. اور اسی طریقے سے فیون میں بھی اور دوسری جگہ پہ بھی. اور اب یہ سب ہم بات کرتے ہیں اپنا کیا نام فریڈرکسبرگ کی بات کرتے ہیں، کوپن ہیگن کمیون کی بات کرتے ہیں، تو لگتا ہے کہ یہ ہمارے آگے پیچھے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ہوں گے. بالکل جی بالکل. کوئی ویسٹ آئن کی کوئی کمیون
پورے شیلینڈ میں جہاں پہ بھی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، دیکھیں کچھ کینڈیڈیٹس ہمارے، ہم نے راشد کو بھی وہاں دیکھا، راشد بڑا متحرک ہے جی۔ راجہ صاحب سیدھی بات جو ہے کہ ہم پاکستانی یا ٹرکش یا عربی پارٹی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ بڑی یہ کلیئر کر دوں کہ ہمارے اندر ڈینش لڑکیاں بھی کھڑی ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہے۔ بڑی اچھی بات لگی ہے کہ جس طرح ڈینش سیاست میں میٹنگ ہوتی ہے، بالکل اسی سٹائل کی میٹنگ تھی، اپنے لوگ بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے، چونکہ یہ انٹروڈکشن تھا، کوئی لڑ بازی نہیں تھی، کوئی نعرہ بازی نہیں تھی، بالکل جنٹل مین جو ہے وہ فنکشن تھا۔ جی بالکل، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ صاحب آپ بڑے خوش ہیں لگتا ہے آج، اس لیے اتنے فریش ابھی کبھی نہیں ہوئے آپ۔ راجہ صاحب یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آپ میرے ساتھ گئے تھے، ہم گاڑی میں۔ شاہ صاحب آپ ساری دنیا کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں دعائیں؟ جی اللہ خیر کرے گا۔ میں اپنے دیکھیں ہم عمر کے اس حصے میں جس کو کہتے ہیں کہ بونس میں ہم سروائیو کر رہے ہیں۔ میری یہی خواہش تھی ان ینگسٹرز کے ساتھ اور ان بچیوں کے ساتھ کہ آگے آؤ اور آ کر کوشش کرو۔ یہ الیکشن اگر چند ووٹوں پہ رہ بھی جاتے ہو کوئی بات نہیں، نیکسٹ الیکشن، اور رہنے سے کوئی نہیں۔ اس دفعہ یہ بات ہے کہ فیئر گراؤنڈ ہے، پارلیمنٹ میں بھی حصہ لے گی، کمیون میں بھی حصہ لے گی، اور اپنے لڑکیوں، اپنے بچیوں کو اور اپنے بیٹوں کو، جو بھی ہمارے ساتھ آئے گا اس کو پارلیمنٹ۔ شاہ صاحب ہم نے دیکھا بڑے اچھے سنگر ہیں، ہمیشہ پاکستان کے ترانے گاتے ہیں، ہمیشہ ہمارے میڈیا پر بھی آئے، انہوں نے قومی ترانے گائے، قومی گیت گائے، بڑے پاپولر ہیں ڈینس شو میں اور بڑا متحرک کام کرتے ہیں، اور انہوں نے بڑے سنجیدہ آدمی ہیں، مطلب ہے کو بڑی سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے ان کو بھی وہاں دیکھا، پرویز صاحب کو بھی۔ جی پرویز مہدی صاحب میرے تو شروع سے ہی اسمبلی سے میرے دوست ہیں، جب سے یہ ڈنمارک آئے ہیں، اور بڑی ہماری فرائیڈے سیٹرڈے اکٹھی ہوتی تھی، میں اپنے بیٹھنا اٹھنا، تو یہ ہمارے پرانے دوستوں میں سے ہیں، اور انہوں نے یہاں پہ میوزک کی بھی اور بڑی خدمات کی ہیں۔ یہ ابھی تک میوزک سکھلاتے ہیں یہاں پہ مختلف اسکولوں میں، مختلف یونیورسٹیز وغیرہ میں۔ صاحب یہ گلدستہ بنا کیسے؟ یہ گلدستہ جب آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں سے پیار سے ملتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بھائی صاحب آپ آئیں، آپ ہمارے جیسے ہیں، جیسے ہم ہیں ایسے آپ ہیں، اور یہ اس آپ کے پلیٹ فارم سے سب سے زیادہ ہم نے اس گلدستے کے خوبصورتی اور اس کی خوشبو کے بارے میں سب سے زیادہ یہاں پہ بات کی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ یہ گلدستہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا درخت بننے جا رہا ہے، اور یہ اتنا مضبوط ہوگا۔ اب میں لوگوں کو یہ کہوں گا، میں لوگوں سے یہ ویسے بھی فری گرونے کا جو چیئرمین ہے کافی مضبوط تکڑا ہے۔ نہیں یہ وہ نہیں، اس کا دماغ بڑا تگڑا ہے، وہ اس کے دماغ کے اندر جو وہ کہتے ہیں نا پنجابی شہریاں نے پھرتیاں نے، وہ ہوشیاریوں سے مراد یا سیاسی باتیں، سیاسی باتوں کو سمجھنا اور لوگوں کی تکلیف۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پلس پوائنٹ ہے، دیکھیں نا وہ اپنی لوکل سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، ڈینش سیاست کی بھی سمجھتے ہیں، دونوں مینٹلٹی کو سمجھتے ہیں، دونوں کلچر کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، جہاں وہ سٹینڈ کرتے ہیں وہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ نہیں یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دوسرے ہمارے بچے بھی جو ہیں، جو اس وقت سیاست میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو سیاست کر رہے ہیں کونسلز میں، ان کو بھی ڈینش آتی ہے، وہ ڈینش پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ پرابلم یہ نہیں، پرابلم یہ ہے کہ ملک سکندر جو ہے اور اس کی ٹیم جو آئی ہے، ابھی تک جو ٹیم ہم نے نامزد کر دی ہے کہ جو فردر آگے آئیں گے اور جو آنے والے ہیں، جو نیکسٹ آئیں گے، جب ان کے انٹرویوز ہوں گے، جب ہم ان سے سوالات دیکھیں گے۔ دیکھیں صاحب یہ آپ کی پارٹی، آپ سپوکس مین ہیں، تعریف تو کر رہے ہیں، ہم دیکھیں گے اپوزیشن کو بھی لیں گے ہم۔ نہیں میں یہ سب سے بڑی بات جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ملک سکندر یہ سمجھ چکا ہے کہ ہم لوگوں سے جو کوتاہی ہوئی ہے یا ہم لوگوں سے جو تھوڑی سی غلطیاں ہوئی ہیں وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی وائلنس کو جو ہے اس کو ٹھیک طرح اویئرنیس نہیں دی۔ اب اس کو سمجھ رہا ہے، ہم تو 12 مہینے دیتے رہتے ہیں۔ دیکھیں جی ہم دیتے ہیں نا، اب انشاءاللہ تعالی یہی پلیٹ فارم جو ہے اس گلدستے کو اس کی آپاری بھی کرے گا۔ ہم سب کو موقع دیں گے، ڈنمارک کی جتنی سیاسی پارٹی ہم تو سب کو موقع دیں گے۔ ابھی دیکھ لیں، ابھی آپ نے ریڈیو پہ لائے ہوئے تھے میاں تارک کو بھی، راجہ فراد کو بھی،
تو یہ ایک خوشائن بات ہے کہ آئیں ہمیں بتائیں کہ فیئر گراؤنڈ میں کون سی غلطی ہے دوسری پارٹی. ہم کسی پارٹی دوسری پارٹی کی مخالفت نہیں کریں گے، بلکہ جب آپ ہمارا منشور پڑھیں گے، ہمارا مینیفیسٹو پڑھیں گے، تو پھر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ہم ان سب سے ڈیفرنٹ ہیں، ہم ان سب پارٹیوں سے ڈیفرنٹ ہیں. ہم جو شاہ صاحب دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں سوشل ڈیموکریٹ سب سے حمایتی ہے غیر ملکیوں کی، انسٹیٹیوشن سب سے حمایتی ہے غیر ملکیوں کی، ایس ایف سب سے حمایتی ہے، ریڈیکل وینسٹا سب سے حمایتی ہے. تو آپ کس طرح کہتے ہیں فری گرونے کا تو اپنا منشور ہوگا؟ جی بالکل. ان اگر یہ سوشل ڈیموکریٹ، ریڈیکل اور دوسرے، یہ میں کیونکہ سیاست میں باؤلینس میں بیٹھا ہوں، پارلیمنٹ کے فلکت جو کمیٹیاں ان میں بیٹھا ہوں، تو میں نے بہت کچھ سیکھا. میں نے کبھی یہ آخر نہیں کہا جی کہ میں نے یہ قانون بنوایا. میں نے صاحب آپ سب ورکشاپیں منا کر آخر میں آ کر سب پارٹیوں کو آپ نے دیکھا، وینسٹا کو دیکھا، ریڈیکل کو دیکھا، ساری پارٹیوں کو دیکھ کے سب کچھ سیکھے، اور آپ جو کہتے ہیں جسے کہتے ہیں ڈاکٹر بن کے جسے کہتے ہیں پی ایچ ڈی کی ہے سیاست میں، اور آ کر آپ نے آخر بسیرا جو ہے ڈالا ہے فری گرونے میں. یہ راجہ صاحب فیئر گراؤنڈ میں آپ کی وجہ سے ہی میں فیئر گراؤنڈ کو میں نے میری وجہ سے کہ میں تو آپ کی قابلیت کی تعریف کرتا ہوں. نہیں، میں تو ہر قابل آدمی کی تعریف کرتا ہوں، میں تو ہر اس بندے کی تعریف کرتا ہوں جو ڈنمارک کی سیاست کرتا ہے، ڈنمارک کے اندر رہتا ہے، کمیون کی سیاست کرتا ہے، اپنے لوگوں کو اویئرنیس دیتا ہے. یہ آپ کی مہربانی ہے، آپ کا شکریہ. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ جب پارلیمنٹ کے اندر جہاں پہ ہیئرنگ ہو رہی تھی پولرائزیشن کی، تو وہاں آپ کے سامنے جب میں بولا ہوں تو اس کے بعد وہ سب باتیں ختم ہو گئی ہیں. میڈیا میں بھی نہیں آ رہی، کوئی ریڈیو پہ نہیں آ رہا، کوئی ٹی وی پہ نہیں آ رہا، کوئی مسجد بند ہونے کی بات نہیں ہو رہی. صاحب بات کریں، یہ بھی ایک بریکنگ نیوز ہے. ہمیں جو ملے تھے دانشور جو ہے، وہ بھی تھنک ٹینک ہیں، دانشور ہیں، پروفیسر ہیں، محترم عابد علی عابد صاحب، وہ آج ملے. میں نے ذاتی طور پہ پوچھا، میں نے کہا جی کہ آپ کی بیٹی بھی سٹی کونسلر ہے، غالباً وہ 4 دفعہ بنی ہے یا 3 دفعہ بنی ہے، 12 سال یا 16 سال وہ رہی ہیں. تو میں نے پوچھا پھر دوبارہ اس نومبر کے الیکشن میں آ رہی ہے، تو انہوں نے مجھے واضح کہا اب وہ آرام کرنا چاہتی، تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتی ہیں، اب اگلی دفعہ امیدوار نہیں ہیں. جی بالکل صحیح ہے. اور اس لیے اب ہم اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہاں سے ٹرکش بھی کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے اور پاکستانی بھی کھڑا کریں گے. ہم وہاں سے کم از کم 5-6 کینڈیڈیٹس جو ہیں، اس کے اندر ڈینش بھی ہوگا، پوری لسٹ کے اوپر نام ہوں گے ان کے. اور ہم زیادہ سے زیادہ کینڈیڈیٹس جو ہیں، ہم کوپن ہیگن میں ایک کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا ہو رہا، ہاشم ہے، ہاشم یہ آگاہ ہے، اس کے علاوہ بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں. اور جیسے ڈینش لسٹ کے اوپر ہوتا ہے نا کہ یہ نمبر 1 ہے، یہ نمبر 2 ہے، نمبر 3 ہے، نمبر 4، ہمارے یہ آزادی ہوگی کہ ہماری پارٹی کے اندر اس میں دیکھا ہے، جو آپ کی پارٹی میں جو ہے دیکھا ہے، اشم کی جو بیک کرنے والی ٹیم ہے، اس میں زیادہ خواتین بھی ہیں، جوان لوگ بھی ہیں، میچور لوگ بھی ہیں، میچور خواتین بھی ہیں اور میچور سیاستدان بھی ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آغا صاحب کے سورسز ہیں یا ان کی والدہ محترمہ کے سورسز ہیں؟ یہ پوری فیملی جو ہے، آغا ندیم سے لے کے، آغا ندیم خود آغا صاحب کی بیٹی ماشاءاللہ بڑی پڑھی لکھی ہے، بہت سارے ان کی وائف جو ہیں آغا ندیم کی، وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ باقاعدہ ایک جو ہے تنظیم چلا رہی ہے. اسی طریقے بڑی متحرک ہے جی. ان پر پھر بعد میں بات کریں گے، کیونکہ آج اشم کا دن ہے. اشم کی چونکہ یہ برننگ نیوز تھی اور آپ چونکہ سپوکس مین ہیں، اگلی دفعہ انشاءاللہ کسی اور پارٹی کو موقع دیں گے. جی بالکل. اس وقت جو ہاشم آغا ہے، میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں. جتنے لوگ آج وہاں پہ آئے تھے، اس سے میں فیئر گرونے کو یہ مبارکباد دیتا ہوں. اور ہاشم میری طرف سے الیکٹ ہے، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹس کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی وہ سیٹیں لیں گے. اور یہ سرپرائز ہوگا گورنمنٹ کے لیے بھی اور ہمارے عوام کے لیے بھی. شاہ صاحب آپ پاکستانی سیاست نہیں کرتے، لیکن آپ کاف لیگ کے چیئرمین بھی ہیں. جی میں سلیپنگ چیئرمین ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پیدائشی مسلم لیگی ہوں، میرا باپ دادا مسلم لیگی تھا، میری ماں بہت بڑی لیڈر تھی گجرات کی مسلم لیگ کی. تو میں کیونکہ پیدائشی مسلم لیگی ہوں تو میں یو بلانگ ٹو آرمی فیملی. جی میرے والد صاحب آرمی میں کرنل تھے، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میجر بخاری کے نام سے اس لیے مشہور تھے کہ انہوں نے صرف
جو ہے وہ 4 مہینے جو ہے وہ ایز اے کرنل نوکری کی تھی، لہٰذا کرنل کے نام سے ان کو کوئی جانتا نہیں ہے، تو میجر کے نام سے ان کو زیادہ دنیا جانتی تھی، تو لہٰذا ہم یہی کہتے ہیں جی ہم میجر بخاری کے بیٹے ہیں۔ تو اس باپ کا جو ہے اس نے اپنی عزت شاہ صاحب آپ پڑھے لکھے ہیں اور آپ بڑے سنجیدہ ہیں، آپ نے بڑی سنجیدہ سیاست اب شروع کی ہے، میں جوانی کی بات نہیں کر رہا، میں اب آپ کے تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ جتنے آپ میچور باتیں کرتے ہیں، لوگ مجھ سے بھی رابطہ کرتے رہتے ہیں، لیکن شاہ صاحب کہیں آپ کے حسد تو نہیں زیادہ پیدا ہو جائیں گے؟ جی بے شک ہو جائے، مجھے کوئی فرق نہیں، کیونکہ میں ان کے لیے بھی کام کر رہا ہوں۔ میں نے جو فیئر گرونے شاہ صاحب ایک بار پھر آپ حسدوں کے لیے بھی کام کرتے ہیں؟ جی آپ سے جو حسد کرتے ہیں ان کے لیے بھی آپ کام کرتے ہیں؟ بالکل، ان کی اور ان کی اولاد کے لیے بھی میں کام کر رہا ہوں۔ میں کسی سے حسد نہیں کرتا، میرا کوئی دشمن نہیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہاں کے جو فالٹس ہو چکی ہیں، جو پرابلمز ہو چکی ہیں، میں ان کے لیے کام کر رہا ہوں۔ میں اللہ کی کتاب کو، قرآن مجید کو اللہ کی رسی پکڑ کے اس کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہوں۔ دنیا میں کس وقت اینڈ ہو جاتا ہے؟ اب میں مارچ میں 16 مارچ کو میں 75 سال کو ہو جاؤں گا، لیکن میں آلریڈی لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں 75 سال کا ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ میرے اللہ نے مجھے سانس اور یہ زندگی دی، لیکن تجربے میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہم جب اپنے دوستوں کی بیک بائٹنگ کرتے ہیں، جب ہم اپنے دوستوں کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، تو پھر کوئی ہم سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ آپ تو اپنے دوستوں کے خلاف غیبت کرتے ہیں، آپ فلانے کے خلاف بات کرتے ہیں، تو پھر آپ کے اپنا کیا ہے، آپ کا اپنا اخلاق کیا ہے؟ تو آپ نے دیکھا ہے آج کہ کوئی بندہ ایسا نہیں تھا کہ جس نے جفا نہ مارا ہو، یہ نہ کہو کہ شادی تو یہ آپ کی سب بھی عزت کر رہے تھے، ایز اے سید بھی عزت کر رہے تھے، ایز اے کولیگ بھی عزت کر رہے تھے، ایز اے دوست بھی آپ کی بہت عزت کر رہے تھے۔ بالکل بھائی چارہ سب کچھ آپ کے پنڈی شاہ صاحب آخر میں ٹائم اجازت نہیں دیتا، دل تو بڑا کرتا ہے آپ سے گپے شپے کریں، معلومات اپنے ناظرین کے لیے لے، آخر میں آپ کیا کہیں گے؟ میں لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا، خدا را کسی وقت بھی پارلیمنٹ کے الیکشن ہو سکتے ہیں، یہاں کے حالات جو ہیں وہ بالکل ہمارے حق میں نہیں، اس لیے ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم چاہیے کہ جو ہمارے حق میں بولے اور ایسے ڈینچوں کے حق میں بولے جو بہت ہی ویک ہیں، جن کی ٹل کھلتنگ جو ہوتی ہے نا، جن کی رشتے داریاں ہیں فارنرز کے ساتھ۔ آپ بلیو نہیں کریں گے، یہاں پہ اس ملک کے اندر لاکھوں ڈینش ایسے ہیں، لڑکیاں اور لڑکے جنہوں نے فارنرز کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے، لہٰذا صاحب ہزاروں لوگ کہہ سکتے ہیں، سینکڑوں کہہ سکتے ہیں، لاکھوں نہیں ہو سکتے۔ نہیں جی لاکھوں میں ہیں، بالکل وہ بہت زیادہ نے کی ہوئی ہیں۔ یہ ہمارا خیال ہے کہ انہوں نے نہیں کی، یہ بہت زیادہ نے شادی ہے اور ان کو بھی پرابلم ہے، ان کو بالکل پرابلم ہے۔ اور جب ان کو بھی پرابلم ہے کیونکہ قانون بنے ہیں، اب 70,000 ڈینش تو ہم ہیں جو ہم آپ روحانی جو ہے تربیت کرتے ہیں، روحانی علاج کرتے ہیں، کوئی فیس آپ چارجز نہیں کرتے۔ شاہ صاحب آپ کو دن میں تو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور آپ سوتے کب ہیں، ناشتہ کب کرتے ہیں، نہاتے کب ہیں، کپڑے کب پہنتے ہیں، اور اپنے بچوں کا خیال جو ہے، سب چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ اسکول بھی چھوڑنے جاتے ہیں، سپورٹس کی طرف بھی لے کر جاتے ہیں، آپ کو ٹائم کیسے ملتا ہے؟ یہ لوگوں کی دعائیں ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو حق دیا ہے کہ تو توبہ کر، استغفار کر۔ میں نے توبہ استغفار کی تو آج راجہ صاحب دنیا ٹیلی فون کرتی ہے، اس کے اندر یہودی بھی ہیں، اس کے اندر عیسائی بھی ہیں، اس کے اندر ہندو بھی ہیں، سب کرتے ہیں۔ تو جب پانی دم کرتا ہوں تو شفاعت دینے والا اللہ کی ذات ہے، میں نہیں ہوں، میں بالکل نہیں ہوں اس چیز کے۔ صاحب جہاں صاحب برابر ایک آئین کے نیچے رہتے ہیں، یہ جو ہے ملک آئین سے چلتا ہے، یہ آئین کا حکومت ہے، یہاں بندے کی حکومت تو ہے ہی نہیں، یا تو آئین کی حکومت ہے۔ جی دیکھیں آئین کو کوئی مانے، کیا پاکستان میں آئین کو مانا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، ادھر پارلیمنٹ میں جائیں تو وہاں آئین کی اتنی بڑی کتاب ہے، میرے پاس یہ آئین کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، ادھر میرے پاس ڈینش آئین کی کتاب پڑھی ہوئی ہے یہ سامنے، لیکن کیا اس کو ڈینش پارلیمنٹ کے لوگ جو ہیں سیاستدان وہ مانتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ یہی جو آپ ڈینش جو سیاستدان ہے، پارلیمنٹیرین ہے، اب لگتا ہے مطمئن نہیں ہے، ایسے آپ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے۔ جی بالکل، یہ سیاست سے دیکھیں سیاست سے یہ ڈینش سیاست میں پچھلے 20 سال سے جو گیپ آیا نا، اس گیپ کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں۔ کمیونوں سے بھی سب سے زیادہ نقصانات جو ہیں وہ کمیونوں کی اپنی
پولیٹکس اور اپنی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر ہمیں نقصان ہوا ہے. اس کے بعد کیونکہ نیچے سے آواز اوپر جاتی ہے. دیکھیں نا, بچہ اگر ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے تو زور زور سے پکارتا ہے, تو باپ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا کہتا ہے کیا بات ہے, کیوں بچہ پکار رہا ہے؟ تو پھر وہ میاں بیوی کی کنورسیشن شروع ہو جاتی ہے, جی بچہ یہ مانگ رہا ہے, اچھا یہ لو میں لے کے آتا ہوں. اسی طریقے سے نیچے سے اگر آواز نہیں اٹھے گی, اگر نیچے سے نہیں بتایا جائے گا کہ ہمارے لوگوں کی پرابلمز کیا ہیں, تو اوپر والوں کو کیسے پتہ لگے گا؟ شاہ صاحب آج میری بات ہو رہی تھی, سابقہ جو سٹی کونسلر تھے بدر شاہ صاحب, ان سے میری بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا جی, میں نے کہا جی کیا اگلی دفعہ آپ کمیون میں ہمیں نظر آ رہے ہیں یا پارلیمنٹ پہ نظر آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں کچھ عرصہ ریسٹ کروں گا. یہ بالکل اس لیے کیونکہ انیس لسٹن جس کو انہوں نے جوائن کیا تھا, جہاں 2000 ووٹ لے کے ہم لوگوں نے دیے تھے ان کو, اور ان کے والد کی اپنی بھی بہت زیادہ پی آر ہے, بہت زیادہ پی آر, تو ان کو 2000 ووٹ ملے تھے. لیکن بات کیا ہے کہ اس پارٹی کے اندر نہ تو ان کو پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنے کی اجازت ہے اور نہ ہی وہ آگے آنا چاہتی ہے. اب لوگ انیس لسٹوں کو ووٹ ڈالتے ہیں, یہی حال ہے ایس ایف کا ہے. تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں, دیکھیں سوشل ڈیموکریٹ صاحب آپ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے, ایک پردے کے پیچھے ان کا ایک اور چہرہ ہے. جی, اب دیکھیں کمال قریشی کو کس وجہ سے ووٹ ملا تھا؟ شاہ صاحب انہیں ووٹ ملے, ان کو ملے, وہ چلے گئے اپنا ٹینیور گزار کے. ہم تو آنے والے وقت کو دیکھیں گے. ان کو جو ٹکٹ ملا تھا, ان کا جو سسر تھا ڈینش, وہ فورمین تھا پارٹی کا, کرس فورمین تھا, حلقے کا فورمین تھا, اس نے اس کو ٹکٹ لے کے دیا تو وہ اوپر گیا. اب یہ جو فیئر گراؤنڈ ہے, اس کے اندر مختلف پارٹیوں سے آئے ہوئے ڈینش ہیں, ایسے ڈینش ہیں جن کی ہمدردیاں جو ہیں وہ اپنے آئین اور اپنے فارنرز اور اپنے وطن ڈنمارک سے محبت ہے. اور سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم پیور ڈینش ہیں. ہم نے اس ملک کے نام یہ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ نوجوان بچوں کا ہے, بڑوں کا بھی ہے, سب کا ہے. کمیون میں سارے مسائل جو نیچے مسائل پڑے ہوئے ہیں وہ آپ کے کمیون میں مسائل پڑے ہوئے ہیں. پارلیمنٹ کا کام ہے قانون بنانا, نیچے سے ہی تجاویز جاتی ہیں, یہ کونسل ہی تجاویز بھیجتے ہیں, کمیٹیاں تجاویز بھیجتی ہیں, پھر پارلیمنٹ میں جو ان کے بڑے لیڈر ہیں وہ دیکھتے ہیں, تو پھر قانون جو ہے وہ میجارٹی سے بنتے ہیں. تو شاہ صاحب ٹائم بالکل اجازت نہیں دے رہا, میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیشہ کی طرح اپنا قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. بہت شکریہ. اگلی دفعہ ہم فیئر گراؤنڈ کے منشور کے اوپر بات کریں گے.